السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے نیو اردو سٹوری، تو جلدی سے پڑھیں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کامنٹ میں کیجیے گا۔ شکریہ۔ خان حویلی میں آج روشنی اور رونق کا سما تھا۔ وجہ بھی خاص تھی، اس خاندان کے بڑے پوتے دارم خان کا نکاح تھا۔ حویلی کے صحن سے لے کر گاؤں کی گلیوں تک چراغاں تھا۔ گاؤں والے خوش تھے، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ آغا جی، اختر خانزادہ نے اندر آ کر اطلاع دی۔ دارم کہاں ہے آغا جی؟ فواد خانزادہ نے سوال کیا۔ آغا جی وہ بس تیار ہو رہے، آ رہا ہے، اختر خان نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی بہت خوش تھے، آخر ان کے چھوٹے بھائی کی اکلوتی بیٹی سے ان کے بیٹے کا نکاح تھا۔ اختر، جاؤ دارم کو بلا لاؤ۔ جی آغا جی، نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ دارم سفید شلوار قمیض پر سر پر دستار پہنے دارم خانزادہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ برسوں سے اپنے وطن کی مٹی سے دور 7 سمندر پار ایک مغربی ملک میں پلا بڑا ہے۔ دارم نے داجی کے بلانے پر قدم ان کی جانب بڑھائے۔ میرا شیر، تم نے ہمارے ایک دفعہ کہنے پر ردا کے ساتھ شادی کرنے کی رضامندی ظاہر کر کے ہمارا سر فخر کے ساتھ بلند کر دیا ہے۔ داجی نے شیر پوتے کو سینے سے لگا کر کہا۔ داجی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور ویسے بھی ردا میری منگ تھی، اور خانوں میں منگ کو چھوڑنا زبان سے پھرنے کے برابر ہے۔ دارم خانزادہ نے داجی کے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے کہا۔ جیتے رہو۔ زنان خانے میں بھی عجب ماحول تھا، عورتیں خوب زور و شور کے ساتھ تیاریاں کر رہی تھیں۔ مہنور رشک سے حویلی کی ہوتی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ بوا، ردا بھی کتنی خوش نصیب ہیں، دارم لالا کے ساتھ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ داجی، بڑے خان صاحب، خانم صاحبہ اور چھوٹی خانم سب کتنی سجاوٹیں کر رہے ہیں۔ بوا نے تعصب سے ساتھ مہنور کی نیلی چمکتی آنکھوں سے جھلکتے حسرت کو دیکھا تھا۔ ماں بی بی، آپ فکر مت کریں، آپ کی شادی بھی ایسے ہی دھوم دھام سے ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں اٹھیں، آپ تو ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی، چلیں جلدی کریں، تیار ہو جائے، مغرب کے بعد نکاح کی رسم ہے۔ بوا نے مہنور کو پرانے سادے سے سوٹ میں دیکھ کر کہا۔ میں کیسے بوا؟ آپ جانتی تو ہیں بڑی خانم مجھے پسند نہیں کرتی ہیں، اور چھوٹی خانم تو ہمارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ بوا نے افسوس سے چہرہ جھکا لیا کہ اس قدر معصوم اور بیریا تھی اس کی ماں بی بی، جو بھی دیکھے اسے پیار آ جائے۔ مگر یہ حویلی والے تھے جو اس سے نفرت کرتے تھے، شدید نفرت۔ اس کا کیا قصور تھا جو اگر اس کے بابا نے اس کی ماں سے پسند کی شادی کی تھی؟ کیا ہوا اگر اس کی ماں اس خاندان کی نہیں تھی، مگر اپنے ماں باپ کی سزا اس کی نازک جان بھگت رہی تھی؟ فواد خانزادہ نورپور گاؤں کے سردار تھے۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں اور بیٹی سے نوازا تھا، ایک اختر خانزادہ اور اشر خانزادہ، پھر بیٹی کومل خان۔ اختر خانزادہ کی شادی ان کی چاچو زاد سائمہ خان سے ہوئی، اور ان کا اکلوتا بیٹا دارم خانزادہ تھا۔ پھر کومل خان، جو شادی کے 4 سال بعد اولاد نہ ہونے کی وجہ سے طلاق لے کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ لاڈلی ہونے کی وجہ سے انہوں نے گھر والوں کو بلیک میل کر لیا کہ وہ پھر کبھی انہیں شادی کے لیے تنگ نہ کریں۔ پھر آتے ہیں اشر خانزادہ، جن کی شادی سائمہ خان کی چھوٹی بہن زیبا خان سے ہوئی تھی، جن سے ان کی ایک بیٹی تھی، ردا خان۔ اشر خانزادہ بہت خوبرو اور پڑھائی میں بہت ہوشیار تھے، اور خاندان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے۔ انہیں اپنی بھابھی کی بہن زیبا کی بجائے اپنی یونیورسٹی کی ایک جونیئر گلناز پسند تھی، مگر خاندان والوں کے دباؤ کی وجہ سے انہیں زیبا سے شادی کرنا پڑی۔ زیبا ایک زبان دراز خاتون تھی، کچھ اشر خان جیسے دھیمے مزاج کے مرد کے آگے زیادہ شیر بنتی تھی۔ ردا کی پیدائش کے بعد بھی زیبا نہ بدلی۔ اسی ناچاکیوں کی وجہ سے اشر خان نے گلناز کے ساتھ شہر میں نکاح کر لیا۔ گلناز کا ایک ہی بھائی تھا جو اس کی شادی کر کے سعودیہ چلا گیا۔ اشر گلناز کی سنگت میں بہت خوش تھے، ان کا زیادہ وقت شہر میں ہی گزرتا تھا۔ زیبا ہمیشہ ان سے وقت نہ دینے کا شکوہ کرتی تھی، مگر وہ ان باتوں سے پرے گلناز کے ساتھ خوش تھے۔ ان کی خوشی تب دگنی ہو گئی جب انہیں گلناز کی امید سے ہونے کی خبر ملی، اور 9 مہینے بعد ان کے گھر میں گلناز جیسے نیلی آنکھوں والی پری اتری، جس کا نام دونوں نے مل کر ماہنور رکھا تھا۔ ماہنور میں تو جیسے اشر خان کی جان بستی تھی۔ زندگی کے 10 سال جیسے پر لگا کر اڑ گئے۔ جہاں اختر خانزادہ نے اپنے بیٹے دارم کو باہر بھیج دیا، وہی کومل خان ردا کے قریب ہو گئی۔ ماہنور 10 سال کی ہو چکی تھی، اور گلناز ایک دفعہ پھر سے امید سے تھی، مگر ان کی طبیعت بہت ناساز تھی، جس کی وجہ سے اشر خان بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ ان کی یہ پریشانی ایک خوفناک حقیقت بن کر ان کے سامنے آئی جب 8ویں مہینے میں ہی گلناز بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہاسپٹل جانے تک ان کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی کہ ڈاکٹر نہ گلناز کو بچا سکے اور نہ ہی اس کے بیٹے کو۔ اس خبر نے اشر خان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ 10 سالہ ماہنور ماں کی جدائی پر شدت سے روئی۔ ماہنور کو اکیلے شہر چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تبھی گلناز کی موت کے 1 ہفتے بعد اشر خان ماہنور کو لے کر خان حویلی روانہ ہو گئے۔ زیبا خان تو ماہنور کو دیکھ کر باقاعدہ بین کرنے لگی، وہ ان کی سوتن کی بیٹی تھی۔ انہوں نے گلناز کے مرے ہونے کا لحاظ کیے بغیر اسے بددعائیں دینا شروع کر دی۔ سائمہ خان اپنی چھوٹی بہن کی حالت دیکھ کر اختر خان اور فواد خان سے بھی لڑ پڑی۔
آغا جی نے جب اشر خان کو مہنور کو حویلی سے نکالنے کا کہا تو انہوں نے یہ شرط رکھ دی، اگر مہنور اس حویلی میں نہیں رہے گی تو وہ بھی اس حویلی میں نہیں رہیں گے۔ اس خبر پر فواد خان زادہ آپے سے باہر ہو گئے، مگر اشر خان بھی ڈٹے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے مہنور کی سیفٹی کے لیے اپنی آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام کر دی۔ بالآخر گھر والوں کو مہنور کو قبول کرنا ہی پڑا، مگر سب کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ حقارت آمیز ہی ہوتا تھا، جس پر اشر خان نے بھی صبر کر لیا تھا۔ وہ مہنور سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی محبوب بیوی کی پرچھائی تھی۔ مہنور کے لیے بھی اس کے بابا کافی تھے، کیونکہ اور اسے گھر میں کوئی نہیں بلاتا تھا سوائے بوا کے، جو بہت اچھی تھی۔ مگر اشر خان والا سکون بھی مہنور کی زندگی میں زیادہ عرصے کے لیے نہیں رہا تھا۔ ایک رات یوں ہی اشر خان بہت افسردہ تھے، گلناز کی یاد میں دل بہت بھاری ہوا تھا، اوپر سے زیبا کی باتیں۔ انہوں نے بوا کو خاص طور پر اپنے کمرے میں بلا کر مہنور کا خیال رکھنے کا کہا۔ اس تاکید کو باپ کا پیار سمجھ کر وہاں سے چلی گئی، مگر انہیں کہاں معلوم تھا وہ رات اشر خان کی آخری رات ہوگی۔ مہنور تو اشر خان کے بعد پھر سے ٹھوکروں میں آ گئی تھی۔ گھر والوں کی نفرت اور زیبا خان کا اس پر ملازموں جیسا سلوک کرنا، یہاں تک کہ مہنور کی رہائش تک ملازموں کے ساتھ تھی۔ بوا خاندان کی خاصی پرانی ملازمہ تھی، مہنور سے بے حد محبت کرتی تھی، تبھی گلنور ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مہنور کو خاندان میں رکھنے کی وجہ صرف اور صرف جائیداد تھی، جو اشر خان جاتے جاتے جانے کن اندیشوں کے تحت اپنی بیٹی کے نام کر گئے تھے۔ آج رضا خان کی شادی تھی، 3 دن پہلے ہی دارم خانزادہ واپس پاکستان اپنی حویلی آئے تھے، اور بڑوں کو تو جیسے اس کے آنے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ آیا، گھر میں شادیانے بج اٹھے۔ رضا اور دارم کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ مہنور بوا کے اصرار پر سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ تم منحوس ماں کی منحوس بیٹی، پہلے اپنی ماں کو کھا گئی، پھر میرے شوہر کو، اب میری بیٹی کی شادی میں رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتی ہو؟ زیبا خان نے گلنور کو دیکھ کر تیش میں آتے کہا، نہیں چھوٹی خانم، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیسے نہیں ہے؟ اور تم یہ سفید جوڑا پہن کر جس چیز کا ماتم کر رہی ہو، ہاں منحوس؟ زیبا خان نے اسے بالوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ گلنور شدت سے رونے لگ گئی، تبھی وہاں سائمہ خان آ گئی۔ آپا دیکھیں، اس منحوس کو جان کر سامنے آتی ہے اور میرا بی بی ہائی کرتی ہے۔ سائمہ خان نے سرت نگاہ گلنور پر ڈالی۔ جاؤ یہاں سے، انہوں نے اشارہ کیا۔ گلنور گھبراتی ہی وہاں سے چلی گئی۔ زیبا تسلی رکھو، شادی والا گھر ہے، کسی کی بھی نظر تم پر پڑ گئی تو یہ خبر آگ کی طرح پھیلے گی کہ تم مہنور کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہو، اور جو لوگوں کے سامنے سوتن کی بیٹی کو سینے سے لگانے کا بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ سائمہ خان کے سمجھانے پر زیبا خان نے سر ہلایا۔ اچھا اب جاؤ، ردا کو بلا کر لاؤ، آغا جی بلا رہے ہیں، نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے۔ زیبا بیگم سر ہلاتی جیسے ہی ردا کے کمرے میں آئی، خالی کمرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ردا بچے کہاں ہو؟ ردا میری جان، وہ اسے پکار رہی تھی کہ ان کی نظر سنگھار میز پر پڑی، نوٹ پر گئی جس پر صاف صاف لکھا تھا، ردا شادی سے ہرگز خوش نہیں ہے، صرف گھر والوں کے دباؤ پر اس نے ہاں کی تھی، مگر وہ اپنے ساتھ مزید زیادتی نہیں کر سکتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور آج اس کے ساتھ شادی کر کے یہاں سے بہت دور جانے والی ہے۔ اس خبر پر تو جیسے زیبا خان کی جان ہوا ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی، انہیں سائمہ خان کی آواز آئی، زیبا، ردا کہاں ہے؟ ردا کو تم لانے۔ ان کے ہر زبان پر ہی رہ گئے جب ان کی نظر اس نوٹ پر پڑی۔ انہوں نے شوقی نظروں سے زیبا کو دیکھا۔ ردا بھاگ گئی؟ ان کی آواز پیچھے کھڑی کومل خان کے ساتھ آغا خان نے بھی سنی تھی، اور چند ہی پلوں میں یہ خبر آغا خان تک پہنچ گئی۔ وہ اس خبر پر غصے سے آنکھ بگولا ہو گئے، مگر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ حویلی میں جمع مہمان تھے۔ آغا جان نے سخت نظر زیبا پر ڈالی، پھر وہاں سر جھکا کر کھڑی، بوا پر مہنور کو نکاح کے لیے تیار کیا جائے۔ بوا نے مہنور کو ماحول کی نزاکت کے بارے میں سمجھا کر اسے سائمہ خان کا دیا ہوا سرخ جوڑا پہنا دیا۔ ہمیشہ عام سے حلیے میں رہنے والی مہنور جب سرخ جوڑا پہن کر آئی تو بوا بھی اس کو دیکھ کے مبہوس ہو گئی۔ ماشاء اللہ، میری بچی اتنی حسین لگ رہی ہے آپ، وہ اس کے کاری صدقے گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اسٹیج پہ گھونگھٹ پہنا کر بٹھایا گیا۔ مہنور خان ولد اشر خان، آپ کا نکاح دارم خان ولد اختر خانزادہ کے ساتھ بعوض 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ قبول ہے، اس کی ٹوٹی سی آواز نکلی۔ مہنور خان ولد اشر خان، آپ کا نکاح دارم خان ولد اختر خانزادہ کے ساتھ بعوض 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ دل میں ہزاروں خدشے لیے وہ دارم کو قبول کر رہی تھی۔ مہنور خان ولد اشر خان، آپ کا نکاح دارم خان ولد اختر خانزادہ کے ساتھ بعوض 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے اپنا تن من سب کچھ دارم کے نام کر دیا۔ مہنور سے پوچھنے کی بات مولوی صاحب مردان طرف آئے۔ دارم خان ولد اختر خان، آپ کا نکاح مہنور خان ولد اشر خان کے ساتھ 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ دارم نے ردا کی جگہ مہنور سنتے ہی تعجب سے آغا جی کی جانب دیکھا، مگر وہ سر ہلا گئے، جس پر دارم نے سمجھتے ہوئے کہا،
دارم خان ول اختر خان، آپ کا نکاح مہنور خان ول اشر خان کے ساتھ 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ دارم خان ول اختر خان، آپ کا نکاح مہنور خان ولد اشر خان کے ساتھ 10 لاکھ روپے حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے۔ دارم کے قبول کرنے کے بعد ہر طرف مبارکباد کے نعرے گونج اٹھے۔ نکاح کے بعد پوا نے ماہنور کو دارم کے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر مہمان رفتہ رفتہ واپس چلے گئے۔ بیٹھک میں اس وقت زیبا بیگم سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ردا کی حرکت میں اتنی بڑی تھی۔ آقا جی شدید تیش میں تھے۔ اگر ردا راضی ہی نہیں تھی تو اس شادی کے لیے آقا جی تو آپ نے کیوں میرا نکاح رکھا؟ مجھے بے عزت کرنے کے لیے؟ دارم نے درستگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے بچے، ہمیں خود کچھ معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے زیبا خان کی جانب دیکھا۔ خدا کی قسم آقا جی مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا ردا ایسا کچھ کرے گی تو میں خود اس کا گلا گھونٹ کر اس کو جان سے مار دیتی۔ زیبا خان نے روتے ہوئے کہا، خیر جو ہونا تو ہو گیا، یہ تو اچھا تھا کہ ماہنور وہاں موجود تھی، نہیں تو ہم سب کا سر جھک جاتا۔ آج بڑے خان اختر خان نے سر ہنکارا بھر کر کہا، ہاں تو کیا وہ اب میری بیٹی کی جگہ دارم کی سیج سجائے گی؟ ان کے دل میں تو جیسے بھانبر جل اٹھے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھی۔ دارم کا تو جیسے سر درد کرنے لگ گیا تھا۔ اوپر سے وہ صبح سے اپنے دوست ارسلان کو کال ملا رہا تھا، جس نے آج یہاں پاکستان آ کر اس کے نکاح میں شامل ہونا تھا۔ ارسلان دارم کے ساتھ یو کے میں ہوتا تھا۔ دونوں نے ساتھ ہی اپنی پڑھائی مکمل کی، پھر ساتھ ہی مل کر یو کے میں دونوں نے اپنا بزنس شروع کیا۔ ارسلان کی صرف دادو تھی اور دارم بھی وہاں اکیلا تھا، اس لیے دونوں کی دوستی بہت گہری ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان لٹاتے تھے، ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ دارم ارسلان کا نمبر ملا کر بیٹھک سے نکل گیا۔ زیبا خان کے دماغ میں بار بار ماہنور اور دارم کے نکاح کا منظر چل رہا تھا۔ وہ تیزی سے دارم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ماہنور جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی چھوٹی خانم کو دیکھ کر گھبرا کر بیڈ سے اتری۔ چھوٹی خانم، اس نے سہمتے ہوئے انہیں پکارا، تمہاری اتنی ہمت، تم میری بیٹی کی جگہ پر بیٹھو، تم ہمارے دارم کی سیج سجاؤ گی؟ تبھی سائمہ خان بھی وہاں پر آ گئی۔ انہوں نے ماہنور کے منہ پر تھپڑ مارا۔ تم کسی بھول میں مت رہنا، میں تمہیں ہرگز اپنی بہو قبول نہیں کروں گی، اور میرے دارم کے قریب تو بالکل بھی مت جانا لڑکی، مجھے اپنے خون میں ملاوٹ ہرگز قبول نہیں۔ سائمہ خان نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ پہلے وہ صبح سے اکیلے کام پر لگی ہوئی تھی، پھر نکاح کے وقت ذہنی دباؤ، اور یہ تھپڑ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ بڑی خانم نے نہیں، کیا بڑی خانم، مجھ سے بات کرو۔ کہیں میرا ردا کو تم نے تو نہیں بھگایا تاکہ تم خود دارم سے شادی کر سکو؟ کومل خان نے تو انتہا کر دی۔ بھابھی ردا کو میں نے پالا ہے، وہ ایسی نہیں۔ کومل خان نے اپنی بھابھی کو طرف دیکھ کر کہا، ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ تبھی وہاں دارم آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ردا کے لیے الزام کسی پر مت لگائیں، بلکہ خدا کے لیے جائیں آپ تینوں کمرے سے میرے۔ اس نے جب سختی سے کہا سبھی سر ہلا گئے۔ میرے بیٹے کے قریب مت جانا ماہنور، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گی۔ سائمہ خان جاتے جاتے ماہنور کے کان میں سر پھونک گئی۔ ماہنور وہی ڈھیر ہو گئی، جبکہ دارم اس پر نظر ڈالے بغیر واش روم چلا گیا۔ کچھ دیر بعد فوراً واش روم سے واپس آیا تو اس کی منکوہا بستر پر آتی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں ماہنور، تمہیں آواز آ رہی ہے ماہنور؟ دارم نے اس کا شانہ ہلایا مگر جواب نہ دارد۔ نور فوراً اٹھو، پہلے ہی میرے سر میں بہت درد ہے، آج کے لیے اتنا تماشا کافی ہے۔ دارم نے جب اسے آرام سے سنتے نہیں دیکھا تو سختی سے کہا اور ہاتھ سے پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا، مگر ماہنور کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو محسوس کرتے دارم کا دل کچھ غلط ہونے کے احساس سے شدت سے دھڑکا۔ اس نے ماہنور کی گال تھپکی۔ ماہنور مگر ہنوس بے سود دارم اسے گود میں اٹھائے نیچے کی جانب بھاگا۔ سب اس وقت سوئے گئے تھے۔ دارم اسے تھامے فوراً گاڑی میں لٹا کر ہسپتال کی طرف گاڑی بھگا دی۔ وہ اسے لے کر گاؤں میں موجود کلینک میں آیا تھا۔ ڈاکٹر میری بیوی؟ جس شدت سے اس نے پوچھا تھا، اگر وہ ہوش میں ہوتا تو خود پر تعجب کرتا۔ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اگر تھوڑی اور دیر ہوتی تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا اور شاید وہ کوما میں بھی چلی جاتی۔ ڈاکٹر کی بات پر دارم نے شدید تناؤ کا شکار ہوتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ میں انہیں لے جاؤں؟ جی تھوڑی دیر میں انہیں ہوش آ جائے گا، تب تک آپ لے جا سکتے ہیں، ڈاکٹر نے پیشے ورانہ انداز میں کہا اور وہاں سے چل دی۔ دارم نیم بے ہوشی سے ماہنور کو گود میں اٹھائے واپس حویلی لے کر آیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، اس کی وجود سے تھکاوٹ عیاں ہو رہی تھی۔ اس نے آرام سے بیٹھ کے دائیں جانب ماہنور کو لٹایا اور پھر خود بائیں جانب گرتا۔ کچھ ہی منٹ میں تھکاوٹ سے باری ہوتی آنکھوں کے ساتھ سو گیا۔ ماہنور گال کے نیچے ہاتھ رکھے نیند کی دنیا میں دھت کھلی زلفوں کے شریر سے لٹے اس کے لبوں پر بے پرواہی سے اڑ اڑ کر بوسہ دے رہی تھی۔ دارم کی نیند آنکھوں میں تیز روشنی پڑنے کے باعث ٹوٹی۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے دعا کرتے دیکھ مبہوت ہو گیا۔ وہ کتنے لمحے غائب دماغی سے سامنے بیٹھی اس حسن کی مورت کو دیکھتا رہا جو اسے اپنا خواب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جو اب جائے نماز طے کر کے رکھنے کے بعد اپنے دوپٹے کو ڈھیلا کیا تھا۔ دارم کی نگاہیں پھسلتی ہوئی ماہنور کے چہرے پر سفر کرنے لگی تو اس نے خود کو بری طرح ٹوکا۔ اس کی منکوہا تھی، زبردستی کی منکوہا، اور بس اس نے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے چہرہ پھیر لیا، مگر دماغ جھولتی لٹوں کی جانب بار بار
متوجہ ہو رہا تھا۔ دارم نے غصے سے دانت پیسے اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی کو تھام کر اسے اپنے قریب کھینچا، مگر مہنور اس قدر گھبرا گئی تھی اور خوف سے اس کی چیخیں روکی نہیں تو مجبوراً دارم کو ہاتھ اس کے منہ پر رکھنا پڑا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ دارم اپنی جگہ چور سا ہو گیا، جبکہ مہنور آنکھیں پھیلائے اپنے چہرے پر دھڑے دارم کے سخت پر حدت ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ سب سوئے ہوئے ہوں گے، اب چلانا مت، میں ہاتھ ہٹانے لگا ہوں۔ دارم نے تنبیہ کرتے اس کے چہرے پر ہاتھ ہٹایا تو خان کی ہاتھ کی حدت تو کچھ نزدیکی کے باعث مہنور کا چہرہ سرخ سا ہو گیا تھا۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟ مہنور بے دہانی میں بول گئی تو دارم بدلے میں اسے گھور کر رہ گیا۔ جو تم سوچ رہی ہو ویسا تو ہرگز کچھ نہیں کرنا تھا، مگر میں چونکہ پورا حق رکھتا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مہنور نظریں جھکا گئی۔ آئی ایم سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا خان۔ وہ روحان سی ہوئی۔ چلو اب آنسو کی ٹنکی بہانا شروع کر دو، وہ جھنجھلایا۔ مہنور نے نیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو دارم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جو کچی نیند سے بیداری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ اف، یہ آنکھیں ہیں، وہ خود کو ڈپٹ نہیں سکا تھا۔ اس نے اسے قریب کھینچ لیا۔ ان آنکھوں میں ایسا کیا ہے جو مجھے کھینچتی ہیں؟ اس نے سرگوشی کی مہنور کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر ماحول کی نزاکت کے ساتھ دارم کی شدت نے اس کے الفاظ چھین لیے۔ وہ بے چین ہوتی اپنا سب کچھ اس لمحے دارم کے نام کر گئی۔ دارم خانزادہ اس جل پری کو آغوش میں لیے سب کچھ بھولتا چلا گیا۔ دن بھر کی تھکاوٹ، جھنجھلاہٹ اور تہاڑ بس رفع دفع ہو گئی تھی۔ صبح کا سورج افق سے ابھر آیا تھا، مگر دسمبر کی ٹھنڈ نے اس کی روشنی کو جیسے قید کر رکھا تھا۔ سنہری کرنیں زمین پر پھیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سرد ہوا کے لمس نے انہیں دھندلا سا کر دیا۔ آسمان پر ہلکی سی دھند کی چادر تنی تھی جو روشنی کو اپنے اندر سمٹ کر مدھم سا منظر بنا رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں کہرے سے بوجھل تھی، جیسے سردی نے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہو۔ پرندے بھی خاموشی سے لپٹے ہوئے بیٹھے تھے، گویا ٹھنڈ نے ان کے گیت چھین لیے ہوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دن طلوع تو ہو گیا ہے مگر ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا۔ مہنور نے آنکھیں کھولی، چہرے پر حیا کی لالی تھی۔ اسے ہاتھ پر کچھ محسوس ہوا جب اس نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی سفید کلائی پر ایک بریسلیٹ بندھا ہوا تھا۔ مہنور نے اسے نرمی سے چھوا، پھر کچھ یاد آنے پر اس نے دائیں جانب ہاتھ پھیرا، مگر وہ جگہ خالی تھی، بالکل خالی، جیسے وہاں کسی کا قیام ہی نہ ہو۔ مہنور نے گھبرا کر ارد گرد نگاہ گھمائی تھی، مگر کمرہ خالی تھا، بالکل خالی۔ شاید وہ بے خبر تھی کہ عنقریب اس کمرے کی طرح اس کا دل بھی خالی ہونے والا تھا۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں خان اسے چھوڑ تو نہیں گئے۔ اس خوبصورت رات کے بعد دارم کا ایک دن غائب ہو جانا اسے وسوسوں میں ڈال گیا، اور اس کا یہ وسوسہ ایک خوفناک حقیقت بن کر رہ گیا جب اسے معلوم ہوا کہ دارم یو کے واپس جا چکا ہے۔ وہ سارا دن کمرے میں بیٹھ کر روتی رہی۔ بوا نے بھی اسے بہت سمجھایا، مگر وہ بس کلائی میں بندھے بریسلیٹ کو ہی دیکھتی رہتی، اور ایک امید کا سرا پکڑا کر دارم خانزادہ اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ سائمہ خان مطمئن تھی۔ چلو، دارم کے دور جانے سے ان کے دل میں جو مہنور اور دارم کو لے کر خدشہ تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ آج دارم کو گئے مہینہ ہونے والا تھا۔ دارم نے گھر والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا تھا۔ مہنور نے تو اس آنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ گھر والوں کے نشانے میں تو پہلے ہی تھی، مگر دارم کے نکاح میں آنے کے بعد سے تو جیسے مہنور زیبا خان کے نشانے پر ہی رہتی تھی۔ وہ چلتے پھرتے اسے بددعائیں دیتی اور ملاحظات بولتی۔ ایک دن وہ ناشتے کی ٹیبل پر سب کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ انڈے کی اسمیل اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر وہ برداشت کیے کھڑی رہی۔ اے لڑکی، انڈا ڈالو میری پلیٹ میں، زیبا بیگم نے حقارت سے اسے پکارا۔ مہنور نے جیسے ہی انڈے کی پلیٹ پکڑی اس کا جی متلایا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے باہر کی جانب بھاگی۔ اسے کیا ہوا؟ کومل بیگم نے مشکوک نظروں سے بوا کی جانب دیکھا، مگر بوا نے نظریں چرا لی۔ بھابھی، یہ کیا تھا؟ کومل بیگم نے آئی برو چکائی۔ دیکھتے ہیں کومل، اسے بھی۔ رات گئے مہنور کی طبیعت اور بگڑ گئی، تیز بخار ہوا، اس کی پٹیاں کر رہی تھی، مگر اس کی طبیعت خراب تھی۔ اوپر سے آج اس حجائی کی یاد شدت سے آئی تھی۔ وہ رونے لگی، تبھی بڑی خانم زیبا خان کسی عورت کے ساتھ ادھر آئیں۔ میری بچی صبح سے الٹیاں کر رہی ہے، کچھ کھا لو۔ دل نہیں کر رہا بوا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہٹو یہاں سے حاجرہ، اور تم لیٹو، یہ ڈاکٹرنی تمہیں چیک کریں گی، بڑی خانم نے بوا اور مہنور کو کہا۔ مہنور سر کی ڈر کے مارے لیٹ گئی۔ ڈاکٹرنی، ذرا تسلی سے چیک اپ کرنا، اس کا کوئی غلطی نہ ہو، بڑی خانم نے کہا، جس پر وہ سر ہلا گئی اور باقی سب کمرے سے باہر چلے گئے۔ بس دعا کرنا زیبا، جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہ ہو۔ جی آپا، میں خود چاہتی ہوں ایسا کچھ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرنی صاحبہ باہر آئیں۔ جی بڑی خانم صاحبہ، آپ صحیح سوچ رہی تھی، لڑکی امید سے ہے۔ سائمہ خانم کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، آپ جائیں۔ سائمہ خان ڈاکٹر کو کہہ کر کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ دروازے پر گرتی سنبھلتی، پھر مٹھیوں سے لکڑی کو پیٹتی جا رہی تھی۔ پلیز دروازہ کھولیں، پلیز میرے لیے دروازہ کھول دیں۔ آواز کانپ رہی تھی، سانس اکڑ رہا تھا، اور باہر کی یک پستہ بارش اس کے کپڑوں کو اس طرح بھگو رہی تھی۔ آغا جان، بڑے خان، پھپھو، وہ ایک ایک نام اس امید پر پکارتی کہ شاید کسی کے دل میں ذرا سی درار پڑ جائے، مگر اندر سناٹا تھا، وہی بے رحم خاموشی جو ظالم فیصلوں کے بعد اختیار کی جاتی ہے۔ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بدکرداری نہیں کی۔
پیٹ میں اٹھتا درد ایک لہر کی طرح آیا. اس نے دروازے کے کواڑ سے ٹیک لگا کر گھٹنوں کو سمیٹا مگر چیخ ضبط کر گئی. سائمہ خانم کے تھپڑوں کی جلن اب بھی گالوں پر دہک رہی تھی. سرخ نشان آئینے کے محتاج نہ تھے. ہر ٹھنڈی بوند انہیں اور نمایاں کر رہی تھی. پھپھو خانم کے کھینچے ہوئے بالوں کے کھچاؤ سے سر پھٹ رہا تھا جیسے کسی نے اندر ہی اندر ہتھوڑا چلایا ہو. آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا مگر وہ گرنے سے پہلے پھر اٹھ بیٹھی کیونکہ ہار ماننے کا مطلب اس دروازے کا ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا. وہ سسکیاں پڑتی رہیں, کبھی دعا, کبھی فرحاد, کبھی قسم. ہر حربہ آزما لیا. بارش ہو رہی تھی, بہت ٹھنڈ ہے, مگر اندر کی گرم دیواروں کے پیچھے کسی کے کانوں تک کی یہ سردی نہیں پہنچی. ملازم برآمدے کے کنارے سہمے کھڑے تھے. کسی نے 2 قدم بڑھائے پھر رک گیا. نوکری کی زنجیر اور انسانیت کی چنگاری کے بیچ وہ بھی تیزی قیدی تھے. مہانور کی سسکیاں ان کے لیے سزا بن گئی تھی. بارش کی آواز تیز ہوئی تو اس کے رونے میں دب گئی مگر وہ جانتی تھی کہ اگر آواز نہ رہی تو وجود بھی مٹ جائے گا. اس لیے اس نے آخری ہمت جمع کر کے پھر دروازہ پیٹا زور سے. بے ترتیب انگلیاں سن ہو چکی تھی مگر دل اب بھی دھڑک رہا تھا. تبھی اسے بوا کی آواز آئی, ماں بی بی چلیں یہاں سے, اس حالت میں بھیگنا صحیح نہیں ہے. چلیں اٹھیں, یہ لوگ تو ہیں ہی بے ظرف, ان کے پاس اب مجھے بھی نہیں ٹھہرنا, چلیں یہاں سے. وہ اسے کھینچتے ہوئے لے گئی. کچھ عرصہ لگا مہانور کو صحیح ہونے میں. جب حالت بہتر ہوئی تو اسے احساس ہوا بوا تو نوکری چھوڑ چکی ہے اور اب گھر کیسے چلے گا. تو اس نے خود ہی نوکری کرنے کا سوچا. بوا اس کا سامان تو لے ہی آئی تھی. تبھی اسے خاص مسئلہ نہیں ہوا تھا. اس کو دوسرا مہینہ چل رہا تھا تو کسی کو خاص فرق نہیں محسوس ہوتا. اس نے مکمل نقاب کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ کوئی اسے پہچانے نہ. وہ سب سے ہی بھاگ رہی تھی. میں جا رہی ہوں, میرا انٹرویو ہے, مہانور نے آواز دی اور کچن کے دروازے پر آ کر رک گئی. بوا چولہے کے پاس جھکی ہوئی تھی. پسینے میں بھیگے چہرے پر تھکن سی تھی. بوا نے ایک نظر مہانور کو دیکھا. چہرے پر پہلے جیسی شادابی تھی اور نہ ہی اس کا وجود پہلے جیسا تھا, بلکہ پریگننسی کی وجہ سے فربا ہو گیا تھا. کچھ بھی تو پہلے جیسا نہیں تھا. ایک پل کو وہ غمگین ہوئی, پھر اپنی بیٹی کے لیے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی. رک جاؤ ماں, پہلے ناشتہ کر کے جاؤ, بن گیا ہے, خالی پیٹ مت نکلو. یہ لو روٹی کھا لو. بوا نے روٹی بنا کے اس کے سامنے کی. ابھی دل نہیں کر رہا بوا, آ کر کھاؤں گی, آپ ضرور کھا لیجیے گا, اور دوائی بھی لازمی لینی ہے, بھولنا نہیں. میں نکلتی ہوں, دیر نہ ہو جائے, وہ کہتے جانے لگی جب بوا نے اسے روکا. ہرگز نہیں ماں بیٹا, اس حالت میں تمہیں بالکل بھی خالی پیٹ نہیں جانے دوں گی. بس چھوٹ گئی تھی اس کی, اور پیدل چلنے کی وجہ سے وہ 25 منٹ لیٹ پہنچی. اوپر سے گرمی, پسینہ کا برا حال تھا. ریسپشنسٹ نے بڑی حقارت سے اسے دیکھا. انٹرویو کی کال آئی تھی. مہانور نے بڑی امید سے پوچھا, آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں, انٹرویو ہو چکے ہیں. ریسپشنسٹ نے منہ بنا کر کہا. مہانور نا امید ہوتی وہاں سے چلی گئی. تبھی اسے پیچھے سے کسی کی آواز آئی. وہ ریسپشنسٹ تھی. آپ نے پی اے کے لیے انٹرویو دینا ہے, جائیں جلدی, مالی نے مہانور کو کہا. مہانور بھوکلائی سی بغیر دروازہ نوک کے اندر چلی گئی. فیضان ملک نے آئی برو اٹھا کر آنے والی کو دیکھا. مکمل نقاب میں موجود وہ لڑکی. وہ شرمندہ سی ہو گئی. سوری سر, اٹس اوکے, بیٹھے. فیضان کے کہنے پر مہانور اس کے سامنے بیٹھی. فیضان اس کی سی وی پڑھ رہا تھا. گریڈس تو آپ کے بہت اچھے ہیں, مگر وہ رکا. مگر کیا سر, مگر کوالیفیکیشن بہت کم ہے اور ایکسپیرینس بھی نہیں. فیضان کے کہنے پر مہانور نے سر جھکا لیا. مگر آپ کی قابلیت بتا رہی ہے, رسک لینے میں کوئی قباحت نہیں. فیضان نے مسکرا کر اس کی سی وی اس کی جانب بڑھائی. مہانور نے خوش ہوتے اسے تھام لیا. تھینک یو سر, سر تھینک یو. وہ خوش ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی. کل سے اپنے ٹائم پر, آپ جانتی ہیں نا پی اے کے کام, ہم دیر رات کو بھی سائٹ میں جانا پڑ سکتا ہے. اس کے جواب اچھی طرح جانتی تھی. آفس کے سی ای او نے آج آنا تھا. سی ای او کی صورت میں فارم خانزادہ کو دیکھ کر مہانور کے زخم ہرے ہو گئے. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. فارم واپس پاکستان آ گیا ہے, مگر اس کا حلیہ پہلے کی نسبت کافی چینج تھا. داڑھی پڑی ہوئی تھی, چہرے پر سنجیدگی تھی. دارم کو دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا. وہ وہاں سے بھاگ جائے, مگر وہ نہیں بھاگ سکتی تھی. وہ پریگننٹ تھی. اسے اس جاب کی بہت ضرورت تھی, اور اوپر سے شاید دارم نے اسے پہچانا بھی نہیں تھا. تبھی وہ بھی پرسکون تھی. اس کا نقاب اس کا نجات دہندہ بن گیا تھا, جبکہ دارم کو بھرے بھرے سراپے والی نئی لڑکی کچھ عجیب سی لگی تھی اور اسے قریب آنے سے گھبراتی تھی. مگر دارم نے اتنا خاص غور نہیں کیا تھا. وہ بالکل بھی اس لڑکی پر توجہ نہ دیتا اگر وہ اس کو ایک دن ٹیسٹ پر سر جھکائے روتے ہوئے نہ دیکھتا. دارم نے اس کے قریب جا کر اسے پوچھا, کیا ہوا ہے مس, آپ ٹھیک ہے؟ مگر نور بہت زیادہ گھبرا گئی. میں ٹھیک ہوں. اسی گھٹی سی آواز پر دارم نے ایک دفعہ چونک اور اسے دیکھا, مگر پھر سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا. اس کی جاب اچھی چل رہی تھی, مگر وہ دارم کے قریب نہیں جاتی تھی. اس سے کتراتی, اس کا کترانا دارم کو تشویش میں ڈالتا. جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر, اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر دارم کو مہانور شدت سے یاد آتی, مگر وہ کیسے ہو سکتی ہے. دارم نے مہانور کو بہت ڈھونڈا, مگر وہ ہنوز اس کا پتہ نہیں لگا سکا. وہ اس سے ایک بار پوچھنا چاہتا تھا وہ کیوں حویلی چھوڑ کر گئی, کیونکہ اس نے دارم کا انتظار نہیں کیا. ایک روز میٹنگ میں مہانور کی دماغی غیر حاضری پر دارم نے اسے خوب ڈانٹا.
اس کی نیلی بڑی بڑی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو دیکھ کر دارم کے دل کو دھکا سا لگا تھا، مگر وہ فراموش کر گیا۔ اس روز مہنور گھر جا کر روئی تھی، مگر اسے اپنے رونے کی صحیح سے فرصت بھی نہ ملی۔ بوا کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ساری رات بوا کی خدمت میں لگی رہی۔ اسی سبق اگلے دن وہ آفس جا نہیں سکی، بلکہ بوا کو ہسپتال لے گئی اور اسے اگلے دن مہنور دفتر وقت پر نہیں جا سکی، میسج بھی نہ کیا۔ دارم کی امپورٹنٹ میٹنگ تھی اور اس کی بریفنگ مہنور کو کرنی تھی، مگر مہنور آفس آئی۔ اس کا ذہن ہنوز بھاری تھا، نیند پوری نہ ہوئی تھی اور جسم میں جیسے جان باقی نہ تھی۔ دوپہر کے قریب وہ آفس پہنچی، آنکھوں کے نیچے ہلکے صاف نظر آ رہے تھے، جیسے ساری رات روتی رہی یا کسی جنگ سے واپس لوٹی ہو۔ کیبن کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ داخل ہوئی، دارم کی نظریں اٹھی اور وہی لمحہ دارم نے محسوس کیا کہ کچھ بدل گیا ہے۔ دارم اسے کتنے لمحے دیکھتا رہا، یقین کرتا رہا وہ واقعی آئی ہے، پھر ایک دم سے غصہ اُد آیا۔ آپ کو پتہ ہے کل سائٹ وزٹ کینسل ہوا، انجینئرز آئے تھے، رپورٹس نامکمل تھی، ایک امپورٹنٹ میٹنگ کینسل ہوئی ہے۔ دارم کی آواز ٹھہری ہوئی تھی مگر سرد تھی۔ مہنور خاموش کھڑی رہی، نظریں جھکائے۔ آفس سے 4 بار آپ کو کال کی گئی، کم از کم ایک ٹیکسٹ ہی کر دیتی۔ آپ کی بار لہجہ تلخ تھا۔ مہنور کی آنکھیں بھر گئی تھیں مگر وہ کچھ نہ بولی، بس دھیرے سے بولی، میری امی کی کل رات طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ان کو اسپتال لے کر جانا پڑا۔ دارم کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ تو آپ کم از کم اطلاع دے سکتی تھی نا؟ اس کی آواز اب بھی سخت تھی مگر دھیمی پڑ گئی۔ دارم نے آہستہ سے نظریں موڑ لی، وہ کوئی اور بات کرنا چاہتا تھا، کچھ اور کہنا، لیکن خود کو روک گیا۔ اس دن کی اس کی طبیعت بہت بوجھل سی ہو گئی تھی، بوا کی طبیعت خراب سی رہنے لگی تھی۔ وہ اسے قدموں سے گلی سے گزر رہی تھی جب اس گلے میں رہنے والی بدماش زبیر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اسے دور سے دیکھتا تھا مگر آج پہلی دفعہ قریب آیا تھا۔ زبیر کا روبرو اس کی کلائی تھام لینا اس کی روح کو جھنجھوڑ گیا۔ مہنور نے خوف کے مارے مزاحمت شروع کی، کہاں جا رہی ہے میری شہزادی؟ آج اتنے دنوں بعد ان آنکھوں کا دیدار میسر ہوا ہے، کچھ لمحے آنکھوں کو بھی سکون لینے دو۔ زبیر نے کلائی پر گرفت مضبوط کی۔ گلی میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، تبھی وہ زیادہ چور ہوا پڑا تھا۔ خیر اگر ہوتا ابھی تو زبیر کو کیا فرق پڑنا تھا؟ چھوڑو، کون ہو تم؟ وہ ہمارے خوف کے ہکلانے لگی۔ ارے کیا بات کی تم نے شہزادی؟ تم زبیر بٹ کو نہیں جانتی؟ جانے دو۔ مہنور کو اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ ارے رونا نہیں شہزادی، یہ عاشق تمہارے آنسو نہیں برداشت کر سکتا۔ اس سے پہلے زبیر کا نقاب اتارتا، مہنور نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا اور اپنے ناخن کے بازو پر گاڑی زبیر کی گرفت ہلکی ہوئی اور مہنور اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ ارے میری بلی! زبیر اپنے بازو پر پڑی خراشوں کو چھوتا بے باک سا کہکا لگا گیا۔ مہنور نے گھر آتے ہی کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا۔ ڈر تھا کہ کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائے۔ اسے اپنی لڑکی ہونے پر ترس آیا، کاش اس کا کوئی بھائی ہوتا۔ اسے شدت سے دعا کی، اسے دارم پر غصہ آیا، اس سے زیادہ اپنی ذات سے نفرت سی ہوئی۔ اگلے روز بوا کی بگڑتی ہوئی طبیعت نے اس کے دل میں ایک مستقل خوف بٹھا دیا تھا، ایسا خوف جو ہر سانس کے ساتھ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ بوا اس دنیا میں بالکل تنہا تھی، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی پرسان حال، اور وہ خود بھی بوا کے سوا کسی کی نہیں تھی۔ ماں کو تو برسوں پہلے قبر کی خاموشی کے حوالے کر چکی تھی، اور اس کے بعد بوا ہی تھی جن کے وجود میں اسے ماں کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ وہی فکر، وہی دعائیں، وہی بے لوث محبت۔ بوا کے ماتھے پر پسینہ، لرزتے ہاتھ اور کمزور آواز اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ رات بھر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ زبیر کا خوف الگ سے ذہن پر سوار تھا، وہ خوف جو نام لیے بغیر بھی سانس روک دیتا تھا۔ اس لیے اسے صبح ہوتے ہی بوا کو سہارا دیا اور انہیں ہاسپٹل لے گئی، مگر ہاسپٹل کی دیواروں کے ساتھ ساتھ فیس کاؤنٹر پر لگی رقم کی فہرست نے اس کے قدم منجمد کر دیے۔ راشن لانے کی وجہ سے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، جیب میں رکھے چند نوٹ کسی کام کے نہیں تھے۔ اس نے بوا کی طرف دیکھا تو دل پر بوجھ بڑھ گیا۔ کمزور سی مسکراہٹ جیسے اسے تسلی دے رہی ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، اور یہی مسکراہٹ اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کر گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ آفس سے ہی لون لیا جائے، آخر وہ کام کرتی ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور یہ کوئی فضول خرچی نہیں بلکہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اسی ارادے کے ساتھ وہ بوا کو ایک بینچ پر بٹھا کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دیتی ہوئی تیز قدموں سے آفس کی طرف آئی۔ دل دھڑک رہا تھا، دماغ میں خدشات کی قطار لگی تھی۔ اگر انکار ہو گیا تو، اگر سوالات کیے گئے تو، مگر وہ جانتی تھی کہ پیچھے ہٹنا ممکن نہیں۔ آفس کی عمارت میں داخل ہوتے ہی معمول کی مصروفیات اسے اجنبی لگی، مگر سب کچھ اس کی گھبراہٹ کے سامنے مدھم تھا۔ وہ سیدھی HR کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سر، مجھے لون کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے، وہ سیدھا فیضان سے جا کر بولی۔ اس نے دھیان ہی نہیں دیا، قدرے فاصلے پر دارم خانزادہ کھڑا ہے۔ خیریت مس نور؟ فیضان نے تشویش سے کہا۔ نور نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ سر، میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا ہے۔ وہ بوا کو والدہ کہہ بیٹھی، شاید اس لیے کہ دل میں وہی رشتہ بسا ہوا تھا، یہ شاید اس لیے کہ ماں کا لفظ زیادہ وزن رکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گھبراہٹ تھی جو جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی، مگر فیضان کی پیشانی پر بل آ گئے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا اور قدرے محتاط لہجے میں بولا، دیکھیں مس نور، آپ کی جاب کو ابھی مشکل سے 1 مہینہ ہی ہوا ہے، ایسے میں لون دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے الفاظ نرم تھے مگر مطلب سخت،
نور نے فوراً بات کاٹی. سر مجھے رقم آج ہی چاہیے. ہوا میری والدہ کی حالت بہت نازک ہے. میں بعد میں قسطیں کٹوا لوں گی. آپ چاہیں تو تحریری ضمانت بھی لے لیں. وہ دلیل پر دلیل دیتی گئی. مس نور مسئلہ نیت کا نہیں پروسیس کا ہے. لون لینے کا طریقہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتا. اس کے لیے پہلے آپ کو اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے, پھر وہ سی او تک جاتی ہے, وہاں سے سائن ہوتی ہے, پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ ریلیز کرتا ہے. یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا. ہر جملہ اس کے لیے ایک بند دروازے کی طرح تھا. نور نے نظر جھکا لی. ذہن میں ہاسپٹل کا وہ کاؤنٹر گھوم گیا جہاں فیس سن کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے. بوا کا کانپتا ہاتھ اس کی ہتھیلی میں سمٹ آیا تھا اور زبیر کا خوف جو کسی سائے کی طرح پیچھا کر رہا تھا. اس نے ہمت جمع کر کے پھر سر اٹھایا. سر کوئی آپشن پلیز. لفظ پلیز اس کی زبان پر بوجھ بن گیا. اسی لمحے دارم خانزادہ نے ہلکا سا کھنکارا. اس کی آواز, اس کی موجودگی جیسے اچانک کمرے کی فضا بدل گئی. نور نے چونک کر دیکھا تو دل ایک لمحے کو دھک سے رہ گئی. اس کی نظریں اس سے ملی اور فوراً ہٹ گئی. فیضان نے بھی اس طرح دیکھا, پھر نور کی طرف. دارم کے اشارے پر فیضان نے سر ہلایا. وہ وہاں سے چلا گیا. جاتے جاتے ماہنور کا دارم کی جانب اشارہ کر گیا. آپ سر سے ڈائریکٹ بات کر لیں, ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے. ماہنور نے چونک کر دائیں جانب دیکھا. سر یہ پیسے رکھ لو, تمہارے کام آئیں گے. دارم خانزادہ نے سر تا پیر پردے میں چھپی پریگننٹ لڑکی کی طرف نوٹ بڑھایا. وہ لڑکی جو کافی عرصے سے اس کے آفس میں کام کر رہی تھی, جسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شناسا پن محسوس ہوتا تھا, مگر وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتا. مانور نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے تھام گئی. جب دارم کی نظریں اس کے ہاتھ میں پہنے بریسلیٹ پر پڑی تو وہ ساکت ہو گیا. اسے بریسلیٹ کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس سے پہلے وہ لڑکی وہاں سے جاتی. دارم اسے کمر سے تھام اپنے قریب کرتا. اس کا نقاب اتار چکا تھا. مانور نے نقاب اترے جانے پر دارم کی طرف نم نگاہیں اٹھا کر دیکھا, جو شادی کے بعد اپنا حق لیتا. بیرون ملک ایسا گیا کہ بھول ہی گیا تھا کہ اس کی کوئی بیوی بھی ہے, اور اس کے ظالم گھر والوں نے اسے زبردستی بارش میں آدھی رات کو گھر سے نکال دیا, بنا یہ سوچے وہ کہاں جائے گی. چھوڑے مجھے دارم خانزادہ. نور کے چیخنے پر دارم نے اسے کھینچ کر اپنے قریب تر کر لیا. کہاں تھی تم؟ دارم نے اسے کان کے قریب جھکتے ہوئے درشتگی سے کہا. یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے دارم خانزادہ, کہاں تھے آپ؟ کہاں چلے گئے تھے اس رات اپنی وحشتیں لٹانے کے بعد؟ وہ در سے چیخی. دارم نے بے یقینی سے اس کے وجود کو دیکھا. یہ میرا بچہ؟ دارم نے اس کے وجود پر ہاتھ رکھا. حویلی والے تو مجھے بدکردار سمجھتے ہیں, آپ بھی یہی سمجھ لیں. ماہنور نے رودے رنجے میں کہا. ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ میرا بچہ ہے, میرا ماہنور. ہمارا بچہ. تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں حویلی میں ڈھونڈا تھا. وہ اسے اپنے حصار میں قید کیے شدت سے بولا تھا. مجھے نکال دیا تھا حویلی سے, مجھے برسی بارش میں بد کردار کہہ کر نکال دیا تھا. خان, میں نے ٹھوکریں کھائی ہیں, میں نے اپنے شوہر کو اس کا شرعی حق دینے کی سزا بھگتی ہے. دارم خان اس کے سینے سے لگی, اپنے خوف بتانے لگی تھی. دارم نے نفی میں سر ہلایا. نہیں جائیں, آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ پھر چلے جائیں گے شادی کی اگلی صبح کی طرح, مجھے پھر سے اکیلا کر دیں گی. جائیں. وہ اسے خود سے دور کرنے لگی. دارم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا. میری بھی سنو گی اب کہ نہیں؟ ادھر دیکھو, میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے. تم جانتی ہو میرا نکاح کن حالات میں ہوا ہے, مگر پھر بھی دارم خانزادہ اپنے فیصلوں سے پھرنے والا نہیں ہے. وہ اسے نکاح کی اگلی صبح کے بارے میں بتانے لگا. اتنی ہڑبڑی میں ہوئے نکاح کی وجہ سے تو پہلے ہی دارم کے اعصاب جھنجھلا چکے تھے. دارم پریشان تھا, مگر ماہنور کی معصومیت دیکھ کر وہ سب کچھ بھول چکا تھا. یوکے جیسے ملک میں رہنے کے باوجود وہ اپنے حصولوں کے سخت خلاف تھے. اپنے تمام جذبات اس نے اپنی ہم سفر کے لیے مختص کیے تھے, جو اس نے اپنی بیوی کے اوپر لٹائے, جو اس کے خیال سے برائی نہیں تھی. صبح 6 بجے اس کی آنکھ فون کے بجنے پر کھلی تھی. اس کی پہلی نظر ماہنور پر گئی, جو سب سے بے خبر, شاید اتنے برسوں بعد پرسکون ہو کر سوئی ہوئی تھی. تبھی فون کی آواز پر نہیں اٹھی. دارم نے مسکرا کر اس کی لٹیں پیچھے کی. رات کو یہی لٹیں اسے بہکانے کا سبب بنی تھی. اس نے اس کے گال پر انگوٹھا پھیرا, نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے. کچھ تو جادو ہے تم میں, وہ شریر لہجے میں بولا. تبھی دوبارہ اس کا فون بجا, مگر وہاں سے اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست جگری یار ارسلان حادثے کا شکار ہو گیا ہے. دارم شدید پریشان ہو گیا. اس نے جلدی سے ارجنٹ فلائٹ بک کروا دی. وہ جلد از جلد یوکے جانا چاہتا تھا. وہ کسی بھی طریقے سے اڑ کر اپنے یار کے پاس جانا چاہتا تھا, جس نے ان سالوں میں اس کا ساتھ دیا, جب اس کے گھر والے اور سب اس سے دور تھے, جب اس کا کوئی اپنا موجود نہیں تھا, جب اس کے پاس دل کی بات کہنے والا کوئی نہیں تھا. وہ ارسلان کے پاس جلد از جلد جانا چاہتا تھا, مگر جانے سے پہلے اس نے ماہنور کو پکارا, مگر وہ شاید اٹھنے کو تیار نہیں تھی. تبھی دارم نے اس کی کلائی میں بریسلیٹ پہنائی. اس کے بعد وہ منہ اندھیرے ہی نکل گیا. جیسے ہی وہ یوکے پہنچا, وہ ہاسپٹل گیا. وہاں جا کر اس نے دیکھا ارسلان کی طبیعت نہایت تشویشناک تھی کہ 3 مہینے تو بیچارہ ارسلان کومے میں رہا, اور دارم نے اس کی بھرپور طریقے سے خدمت کی, مگر شاید ارسلان کی زندگی میں اور جینا نہیں تھا. تبھی ایک رات طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے ارسلان دارم کو اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا. دارم اور زیادہ پریشان ہو گیا. وہ یہ تک بھول گیا کہ حویلی میں اس کی ایک بیوی بھی ہے. اسے اپنے ہوش نہیں رہی. ارسلان کے جانے کا دکھ اتنا زیادہ تھا کہ وہ سب کچھ ہی فراموش کر بیٹھا, یہاں تک کہ آغا جان کبھی فون نہ اٹھاتا. کام کی ساری ذمہ داری دارم پر آ گئی. 7 مہینے بعد وہ واپس پاکستان لوٹا تو سب سے پہلے اس نے حویلی میں ماہنور کا ہی پوچھا. بھاگ گئی؟ تمہاری چہیتی منقوہ بد کردار کہیں کی بالکل اپنی ماں جیسی ہے. زیبا خان نے غصے سے ہنکارے بھرتے ہوئے کہا.
کیا مطلب بھاگ گئی؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ خالہ؟ اور اسے بدکردار مت کہیں، اس کی ماں نے شادی کی تھی چاچو کے ساتھ، جس کی سزا اس نے بہت جھیل لی تھی یہاں۔ طارم نے غصے سے کہا، دیکھا آپا کیسے بول رہا ہے یہ میرے ساتھ؟ وہ ناگنے کی رات میں جانے کیا گھول کر پلا چکی تھی اسے، اچھا ہے خود ہی چلی گئی۔ طارم کہاں تھے تم اتنی بے فکری تھی بیوی کی تو پتہ کرتے، 7 مہینے بعد تم واپس آ رہے ہو؟ سائمہ خان نے بیٹے کے قریب آ کر کہا۔ وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے پاکستان میں اپنا بزنس شروع کر لیا، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے کال نہیں کی تمہیں، یا کم از کم اس صبح تمہیں جگا کر جانا چاہیے تھا، مگر میں نے بے وفائی نہیں کی مانور۔ تعلیم بھی تفصیل سے بتانے پر مانور روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ خان، میں نے آپ کو بہت یاد کیا، میرا اس دنیا میں بوا اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس رات مجھے حویلی سے نکالنے کے بعد میں بوا کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی، پھر آفس میں نوکری شروع کی۔ میں جب آپ کو دیکھتی تھی مجھے ڈر لگتا تھا کہیں آپ حویلی والوں کی باتوں میں آ کر مجھے بدکردار نہ سمجھنے لگ جائیں، یا آپ مجھے دیکھتے ہی طلاق نہ دیتے، اسی خوف سے میں آپ کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اب رونا نہیں ہے، میں آ گیا ہوں نا، تمہیں لے کر جاؤں گا حویلی، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ دارم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ مجھے حویلی والے ماریں گے، کسی میں اتنی ہمت نہیں جو دارم خان کی بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ چلو میرے ساتھ خان، بوا میں بوا کو اپنے ساتھ لے کر گھر جاؤں گی، جیسے تم کہو، بوا کو بھی ساتھ لے چلیں گے۔ دارم خان، حویلی جانے سے پہلے ہمیں بوا کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، ان کی طبیعت خراب ہے، میں اب رسک نہیں لے سکتی۔ اس کے کہنے پر دارم نے سر ہلایا۔ پہلے وہ لوگ بوا کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ بوا دارم کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ میرے بچوں، تم دونوں کو ساتھ دے کر میں بہت پرسکون ہو چکی ہوں، اب مر بھی جاؤں تو دکھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہ کہیں، مانور نے روحان سا ہو کر کہا، جس پر وہ ہنس دی۔ بوا کو گھر چھوڑنے کے بعد دارم مانور کو حویلی لے آیا۔ یہ تم اسے یہاں لے کر کیوں آئے ہو دارم؟ آغا جان نے غصے سے دارم سے پوچھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ زیبا خان نے بھی چلتی آنکھوں سے مانور کی بھاری وجود کو دیکھا۔ آغا جی، میں نے آپ کو ایک دفعہ کہنے پر ردا سے شادی کرنے پر حامی بھر لی تھی، تو کیا آپ میرے لیے مانور کو قبول نہیں کر سکتے؟ دارم نے پریشانی سے کہا۔ وہ آغا جی کے سامنے بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن بات اس کی بیوی کی تھی۔ نہیں دارم، تمہیں کل بھی میری سننی پڑی تھی، تمہیں آج بھی میری ہی سننی پڑے گی۔ کل تم میرے کہنے پر ردا سے شادی کرنے والے تھے، اور آج تم میرے کہنے پر ہی مانور کو طلاق دے دو گے۔ ایک غیر خاندانی لڑکی کا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آغا جی کے لہجے میں حقارت محسوس کی جا رہی تھی۔ مانور کچھ فاصلے پر کھڑی آج پھر اپنی بے عزتی پر رو دی۔ کیا تھا کہ اگر یہ ظالم گھر والے اس سے اور اس کی ماں کو قبول کر لیتے؟ اس کی ماں تو یہاں تک آئی ہی نہیں تھی، انہوں نے تو اس کی ماں کے مرے ہوئے کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ اس کی ماں کیا اس کے پریگننٹ ہونے کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا؟ مانور کی سسکی پر دارم نے چہرہ موڑ کر مانور کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے آغا جی، اگر میری بیوی یہاں نہیں رہ سکتی تو میں بھی یہاں نہیں رہوں گا، چلو مانور۔ ٹھہرو دارم، سائمہ خان نے دارم کو روکا۔ آغا جی، انہوں نے آغا جی کی جانب التجائی نظروں سے دیکھا۔ نہیں آغا جی، آپ قسم کھائیں، آپ میری سوتن کی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے، آپ قسم کھائیں، نہیں تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ زیبا خان نے کہا، کسی کو بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کر جا رہا ہوں۔ دارم نے مہنور کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لیتا ہوا نکل گیا۔ پیچھے سائمہ خانم اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی رہ گئی، وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ زیبا خانم رونے لگی۔ منوس عورت میری طرح میری بیٹی کا گھر بھی برباد کر گئی، اب ہمارے بچے کو ہم سے دور کر رہی ہے۔ اس عورت کی آواز پوری حویلی میں سنی جا سکتی تھی، مگر کیا فائدہ؟ دارم تو نور کو لے کر وہاں سے جا چکا تھا چند سالوں بعد۔ دارم سے کوئی رابطہ ہوا اختر خان؟ آغا جان کی نحیف سی آواز پر اختر خان زادہ نے اپنے باپ کو دیکھا، جو اس وقت اپنی آنا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج اکیلے بیٹھے دارم کا پوچھ رہے تھے۔ میرا نہیں رابطہ ہوا، لیکن اپنی ماں سے بات کی تھی اس نے آغا جی۔ اختر خان کے لہجے میں تعصب تھا، کاش وہی بیٹے کا ساتھ دے دیتے، اس وقت تو ان کا بیٹا اتنا دور نہ ہوتا ان سے۔ او بڑی خانم، تمہیں ہی بلوانے لگے تھے ہم۔ تبھی وہاں سائمہ خانم آئیں۔ بات ہوئی دارم سے؟ آنے کا کہا تم نے اسے؟ آغا جی نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے بے چینی سے پوچھا۔ اب کیوں کہوں میں اسے آنے کا، جب آپ تو قسم کھا چکے ہیں آپ مہنور کو اس حویلی میں نہیں آنے دیں گے؟ وہ بھی آپ کا ہی پوتا ہے آغا جی، اس نے بھی قسم کھا لی ہے، وہ اکیلے تو کبھی حویلی نہیں آئے گا۔ آپ لوگوں کی قسموں میں ایک ماں پھنس گئی ہے، میری بہن، جسے میں نے اپنے بیٹے سے زیادہ چاہا، جس کی بیٹی کے بھاگنے پر بھی صبر کر لیا، اس کی وجہ سے آج میرا بیٹا اور پوتا مجھ سے دور ہے آغا جی۔ میرا زعیم، میرے دارم کی اولاد آغا جی ہو بہو میرے دارم جیسا ہے، ویسے ہی بال، ویسے ہی ہونٹ، ویسے ہی آنکھیں، جیسے ہو بہو میرا دارم پھر سے پیدا ہو گیا ہو۔ آغا جی اپنی قسم توڑ کر اسے بلا لیں آغا جی، نہیں تو میں نے مر جانا ہے۔ میں مہنور کو قبول کرنے کو تیار ہوں، آپ بس میرے دارم کو بلا لیں۔ پہلے بھی اسے پڑھائی کا کہہ کر مجھ سے دور کر دیا تھا، اب تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلا گیا ہے، پلیز آغا جی۔ سائمہ خان کی آواز کچن میں کام کرتی زیبا خانم نے بھی سنی تھی، مگر وہ اپنی سسکیاں روک گئیں، ان کی بیٹی نہیں، ان کا سر جھکا دیا تھا۔ ہاں ردا خوش تھی اور ان سے رابطے میں تھی، اتنا سکون دو ان کی رگوں میں تھا ہی کہ ان کی اپنی بیٹی مطمئن اور پرسکون ہے، وہ بھی یہ تانے برداشت کر ہی لیتی۔
سیاہ رنگ کی گاڑی نامور ریسٹورنٹ کے سامنے رکی۔ دارم گاڑی سے نکل کر مہنور کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ مہنور ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی تو دارم بھی اس کے پیچھے آیا۔ مہنور اسے دیکھ کر رکی۔ وہ اس وقت بلو جینس پر وائٹ شرٹ اور بلو سلیو لیس سویٹر میں ملبوس تھی۔ سرخ و سفید چہرہ بے انتہا سنجیدہ تھا، تراشیدہ مونچھوں تلے لب بھیجے ہوئے تھے۔ مہنور نے لب کاٹتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جہاں سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر صرف مسکراتا تھا، اب اسے دیکھ کر ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا ہاتھ بڑھا تھا، اندر لے گیا۔ خان، آپ سے کچھ پوچھوں؟ وہ دونوں ڈنر کر چکے تھے۔ پوچھیں۔ آپ کبھی مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے؟ مجھے کیوں تم پر غصہ آئے گا؟ دارم اس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر جواباً سوال کرتے مسکرایا۔ مجھے کبھی سزا تو نہیں دیں گے؟ مہنور نے معصومیت سے ایک اور سوال کیا۔ مہنور، دارم خان، سزا تو دوں گا۔ میرا ساتھ کی سزا؟ جو تمہیں ساری عمر یہ سزا سہنی ہے، مجھے قبول ہے، مہنور نے دل میں کہا۔ میں دارم خانزادہ آج ایک بات کا اقرار کرتا ہوں، تمہاری موجودگی، تمہارا قرب نشہ بن کر میری رگوں میں جیسے خون کی طرح دوڑتا ہے۔ تم اگر تھوڑی دیر مجھے میسر نہ ہو تو یہ دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں۔ دارم نے اسے شانوں سے تھام کر قریب کیا۔ یک دم ہی مہنور کے گال سرخ انار ہو گئی۔ یہ اظہار بالکل توقع کے برعکس تھا۔ وہ ہمیشہ اظہار کرتا ہے مگر اتنا جذباتی ہو کر تو اس نے کبھی نہیں کیا۔ خان، ہم باہر ہیں، مہنور نے اسے ہوش دلایا۔ جی میری جان، میں جانتا ہوں ہم UK میں ہیں اور یہاں سب کچھ عام بات ہے۔ وہ اسے لے کر دیوانگی کی حد تک احساس ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچتی ہوں اگر آپ مجھے نہ پہچانتے، میں اس رات کہیں اور چلی جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ مہنور نے دہل کر سوچا۔ تم جہاں بھی چلی جاتی مہنور، تمہارا نصیب میں ہی تھا، تم نے میرے پاس ہی آنا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی، اس کا جنون، اس کا عشق تھی، وہ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی۔ اچھا چلیں، گھر بھی جانا ہے، زعیم ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا آپ کا شیر بوا کو تنگ کر رہا ہوگا۔ مہنور نے اس کا چہرہ دوسری جانب کیا، نہیں تو آج اس نے شرما کر آدھی ہو جانا تھا۔ اچھا میں کیا سوچ رہا ہوں مہنور، کیوں نہ ہم زعیم کی بہن کے بارے میں سوچیں؟ ایسے ہمارا انتظار بھی کرنا پڑے گا، نہ ہی وہ بوا کو تنگ کرے گا، اور ہم بھی اس کی فکر کیے بغیر اپنی ڈنر ڈیٹ انجوائے کریں گے، اس نے شریر لہجے میں کہا۔ خان، مہنور چیخی۔ اف، تم چیختی بہت ہو۔ دونوں ہی پھر سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے، جہاں ان کا ٹاپک ان کا روشن مستقبل تھا۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں، اور مزید آپ کو کس طرح کے ٹاپک سننا پسند کریں گے یہ بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔